اب قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو آیت پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہدایت ہے، لفظ ہدایت کو سمجھنا چاہیے۔ ہدایت کیا ہے؟ دیکھیں، ہم کہیں کسی اسکول میں جاتے ہیں، کسی کالج میں جاتے ہیں، ہم ایون دو کہ ہم ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پر ہم نادرا کے آفس شناختی کارڈ پاسپورٹ کے لیے پاسپورٹ آفس جائیں، کہیں بھی جائیں تو وہاں ایک بورڈ آویزہ ہوتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے ہدایات، یعنی ہدایت۔ ہدایت کی جمع ہدایات، ہدایات لکھی ہوئی ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، سب سے پہلے کون سے کاؤنٹر پہ جانا ہے، پھر کون سے کاؤنٹر پہ جانا ہے، پھر دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے، سیدھے چلتے چلے جانا ہے، تو ہدایات لکھی ہوئی۔ اب قرآن کیا ہے؟ ہم انسانوں کی زندگی گزارنے کا پورا لاہ عمل ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر اس قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں راستے صحیح سمت ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو پھر ہمیں تھوڑا سا تدبر کرنا ہے اپنی عقل پر کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم نے قرآن کو سمجھا یا نہیں سمجھا، ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے۔ حق و باطل میں فرق کرنے والا، صرف لوگوں کو دیکھ کر ان کے حق اور باطل کا فرق نہیں دیکھنا ہے، اپنی ذات میں بھی دیکھنا ہے کہ آیا میں حق کی بات کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی، میں حق کی بات کو سمجھ رہی ہوں یا نہیں سمجھ رہی، میں غلط بات کی انکاری ہوں یا نہیں ہوں، کیا میں غلط کام تو نہیں کرتی، کیا میں زندگی کو اس طرز سے تو نہیں گزاری جس طرز سے گزارنے کا مجھے حکم ہی نہیں دیا گیا، زندگی میں میری وہ طریقہ تو نہیں جس طریقے سے جو طریقہ میرے نبی کے طریقے کے خلاف جا رہا ہے۔ اگر مجھے یہ حق اور باطل سمجھ نہیں آ رہا تو پھر مجھے قرآن کو اور سمجھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، نوافل پڑھ کے، حاجات پڑھ کے اللہ سے مانگنے کہ اللہ مجھے قرآن فہمی عطا فرما دے، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، مجھے قرآن کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دے، ہدایت پر استقامت عطا فرما دے، اور میرے ذریعے سے لوگوں کو تو ہدایت دے، مجھے وہ بنا دے کہ میں دنیا میں آنے والے آخری بندے تک کی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤں۔ تو سمجھ آئے کہ رمضان کی اصل حقیقت کیا ہے، اصل عظمت کیا ہے، وہ قرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور یہ حق اور باطل کو فرق کرنے والا ہے۔ تو قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ پر، آسمانی دنیا پر رمضان مبارک کی رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل ہوا، پھر آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 23 سال میں نازل کیا گیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 23 دن کے اندر اس قرآن کو بس پڑھ لیں گے، اس کے درس لے لیں گے، اس کی تفسیر کو 23 دن میں سمجھ کر ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ وہ نبی، وہ ہستی جو پاک ہے، پاکیزہ ہے، وہ ہستی جسے وحی کے ذریعے قرآن لے کر کون آ رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، جو روح امین ہے، جو اللہ کے سب سے بڑے فرشتے ہیں، عرش سے متصل وہ رہتے ہیں، جو امانت دار ہیں، اس فرشتے کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے، اور دنیا کی اس ہستی پر بھیجا جا رہا ہے جو خود پاک صاف ہے، سب سے زیادہ معصوم ہستی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے رحمت للعالمین کہا ہے، تب وہ 23 سال میں وہ قرآن ان پر نازل ہو رہا ہے، اور ہم اور آپ سمجھیں بس 23 دن 23 روزوں میں ہم یہ قرآن پورا سمجھ لیں گے اور ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب سورہ فاتحہ کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ سورت ہے جس میں ہم ایک آیت میں اللہ سے ہر روز، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ رب العزت سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اے اللہ مجھے ہدایت کا رستہ عطا فرما دے، اللہ مجھے ہدایت کا رستہ عطا فرما دے۔ اللہ تو کہتے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور پھر ہمیں حق و باطل کی فرق نہیں سمجھ آ رہا، پھر ہمیں تمیز نہ آئے، پھر ہم ناشکرے بن جائیں، پھر ہم بے صبرے بن جائیں، پھر ہم متقین میں شامل نہ ہوں، تو پھر کیا مقصد ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس بات کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں، اس ہدایت کو اس طریقے سے مانگا ہی نہیں جیسے مانگنا چاہیے تھا۔ اور پھر اکابر فرماتے ہیں کہ جو ہدایت مانگتا ہے، اللہ رب العزت سے میں نے اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے کیا مانگی؟ اللہ مجھے ہدایت کا رستہ عطا فرما دے۔ فرمایا اس کے بعد جو تم سورت پڑھتے ہو اس میں تمہارے لیے ہدایت نامہ ہوتا ہے۔ فرض کر لیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کے فوراً بعد ہم نے کون سی سورت پڑھ لی؟ سورہ فیل پڑھ لی، ٹھیک ہے، سورہ فیل پڑھ لی۔ اب سورہ فیل کیا ہے؟ ہاتھی والوں کے لیے تھی نا، ہاتھی والوں کے لیے تھی۔
اب ذرا اس کے ترجمے کو سمجھیں. اب جب جیسے ہی سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی بات کہ یہ صورت ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے ہی تو ہے اصل میں، کہ اللہ رب العزت فرما کیا رہے اس میں. اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو ہم اس سے ڈر ہی نہیں سکتے، ہماری زندگیوں میں کوئی چینج ہی نہیں آئے گا. اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو پھر چینج آئے گا. تو اس لیے قرآن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، ہماری زندگی جینے کی ہدایت ہے، صحیح راستے کا نقشہ ہے کہ اس راستے پہ چلنا ہے ہمیں. اس راستے سے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا والی جنت میں داخل ہو جائیں گے.